میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ؟ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگی۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ حلال کمائی کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے۔ تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام سے یہ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں۔ اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نیری منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو۔ یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ محبت ایک ایسا عمل ہے جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، پتھر کو بھی۔ تو اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کو دوست بناؤ، دوست۔ تمہارے بچے تمہارے دوست بن کر تمہیں اپنا سب کچھ بتائیں۔ ایسی محبت دو بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو، کہ وہ تمہارے دیوانے ہوں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے،
ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی، میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا۔ میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دی، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کے چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے، وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ سبحان اللہ، کیا انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے۔ لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتا جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی، چلو جنت میں جاؤ۔ اب اللہ ان کو نا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آگے فرشتے بیریئر پہ روک لیں گے، بھائی رکو بھائی، اب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ؟ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں۔ وہ بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں، ہم بے حسابے لوگ ہیں۔ ارے آپ کون لوگ ہیں؟ اب فرشتوں میں ان میں مکالمہ ہو رہا ہے، ارے آپ کون لوگ؟ اب سارا میدان سن رہا ہے، اب کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے جانتے نہیں ہو، ہم صبر والے ہیں۔ وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا، اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے؟ کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ اللہ کو نہیں چھوڑنا، باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟